جمہوریت اور خلافت دو متضاد چیزیں ہیں۔ جمہوریت میں عوام، جمہور یعنی عوام کے فیصلے کو برتری حاصل ہوتی ہے، جبکہ خلافت میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بعد خلیفہ کا فیصلہ برتری کا حامل ہے۔ گو وہ چند صاحب و رائے افراد سے مشورہ کر لیتا ہے، لیکن نہ بھی کرے تو اس کو اختیار ہے۔ یہ کہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا؟ یہ تو سارا آپ کا اپنا فلسفہ ہے۔ نہ بھی کرے تو اس کو اختیار ہے، فیصلہ نہ بھی کرے، اور فیصلہ ہر حال میں اس کا جو ہے اوپر رہے گا۔ یہ تو کوئی ایسی متفق علیہ باتیں تو نہیں۔ کون صاحب ہے یہ؟ اشرف غوری صاحب۔ یہ تو خلافت کا کوئی آپ اپنے ذہن میں خود ایک تصور رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کے ہاں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، یہ بھی صحیح ہے بات، لیکن یہ کہ آیا ایسا ہی کرنا لازم ہے، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ مطلب یہ کہ خلافت اس کا نام ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ کی ہے، انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر اندر اپنا ایک اختیار رکھتے ہیں۔ اب یہ اختیار وہ کیسے استعمال کریں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک شخص ہی کو وہ منتخب کر کے اور اسے سارا اختیار دے دیں اور بیعت کر لیں کہ صاحب آپ جو کریں گے ہم مانیں گے، الا یہ کہ آپ کتاب و سنت کے خلاف، باقی مشورہ ہم دے دیں گے، باقی آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں کر لیں۔ اس کا بھی حق حاصل ہے انہیں، لیکن یہ بھی وہ فیصلہ کریں گے تب۔ اگر وہ چاہیں کہ نہیں صاحب ہماری ایک رائے ہونی چاہیے، اکثریت کی رائے جو ہے اس کو آپ کو ماننا چاہیے، وہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی حد نہیں اس میں۔ خلافت تو اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے دائرے سے باہر نہیں جانا، یہ خلافت ہے۔ خلافت کا تفصیلی ڈھانچہ کیا بنتا ہے، اس پر تو ہمارے ہاں 4 مرتبہ یہاں اجتماعات ہوئے ہیں، سیاست خلافت، اور وہ میثاق کا پرچہ لے لیجئے، اس میں میرا مضمون چھپا ہوا ہے کہ خلافت اصلاً کس شے کا نام ہے، اور اب اگر وہ خلافت ہوگی تو اس کا تفصیلی سانچہ کیا بنے گا، ڈھانچہ کیا بنے گا، اس پر سوچ کے پھر کسی معین بات پر سوال ہو تو کیجیے گا۔ پھر جمہوریت اور خلافت کے بیک وقت حمایت کا کیا مطلب ہوا، یہ سوال اگر آپ کا، تو یہ ذرا مختلف بات ہے۔ جمہوریت اور خلافت دونوں کو جمع کر سکتے ہیں آپ، کس معنی میں کہ خلافت جمہوری ہو، ایک ہے حاکمیت جمہور کی، وہ کفر ہے، شرک ہے، ایک خلافت جمہور کی، یہ عین اسلام ہے۔ یعنی تمام جمہور بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر رہے، پھر اپنا امرہم شورا بینہم، اکثریت سے بھی طے کر لیں تو کیا ہے، کیا حرج ہے؟ دیکھیے دو چیزیں، یہ بھی حلال ہے یہ بھی حلال ہے، یہ کریں یا وہ کریں۔ اب آپ کہتے ہیں گنتی کر لیجئے صاحب، یہ 150 آدمی ہیں یہاں پہ، جو زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، وہی حلال ہی کے لیے کر رہے ہیں نا۔ یہ نہیں ہے کہ اکثریت جو ہے وہ حرام کے لیے بھی طے کر سکتی۔ اگر اکثریت جو ہے وہ کسی دین کی منع کی ہوئی چیز کو بھی کر سکے تو وہ حاکم ہو گئی، پھر یہ جمہوریت ہو گئی جو کفر ہے۔ لیکن اکثریت سے 2 مباح چیزوں کے مابین فیصلہ کر لینا کوئی حرج نہیں۔ اکثریت تو دور کی بات رہی، ٹاس کر لیجئے۔ قرآن دازی کرتے تھے حضور کے نہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان میں سے کن کو میں سب سفر پر لے کر جاؤں، قرآن ڈال دیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جائز تو ہے حضرت عائشہ کو لے جائیں، حضرت حفصہ کو لے جائیں، حضرت ام سلمہ کو، جس کو چاہے لے جائیں، سب بیویاں ہیں اپنی، ان کو لے جا، ان میں سے کن کو لے کے جاؤں؟ اس کا فیصلہ ٹاس سے کر لیا۔ اچھا اس کو اگر حضور کہتے ہیں اچھا بھائی آپس میں فیصلہ کر لو، اگر تم 9 ہو تو جو 5 کی رائے ہوگی اس کے مطابق میں اسی کو لے جاؤں گا، تو بھی کوئی بری بات نہیں۔ حضور اپنا چوائس کر لیں، اس میں بھی کوئی بری بات نہیں۔ وہ قرعہ اس لیے ڈال لیتے تھے کہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ حضور نے مجھ پر ان کو ترجیح دے دی ہے، تاکہ معاملہ جو ہے اسی پر رہے، قرعے میں جس کا نام آ گیا۔ تو 2 مباح چیزوں میں فیصلے کے لیے اکثریت کو اگر ہم دلیل بنا لیں تو کوئی حرج نہیں، یہ ہوگی خلافت جمہور۔ لیکن اگر اکثریت حرام شے کا بھی فیصلہ کر سکے تو یہ حاکمیت ہو گئی اکثریت کی، جمہور کی، اور یہ کفر ہے۔ اور باقی یہ کہ ہم جس جمہوریت اس وقت چل رہی ہے اس کی تائید اس معنی میں کرتے ہیں کہ اگر تو مارشل لا اس کا بدل ہے تو وہ خطرناک ہے اس ملک کے لیے، اس لیے کہ فوج اگر یکساں طور پر ہوتی تمام علاقوں سے تو مارشل لا بھی کوئی حرج نہیں تھا ہمارے لیے۔ اگر مارشل لا جو ہے سیکولر ہے اور اگر یہ جمہوریت سیکولر برابر ہے، کفر ہونے میں کوئی فرق نہیں ان میں۔ لیکن یہ کہ مارشل لا میں اس ملک کے لیے زیادہ خطرہ ہے کہ یہ قائم نہیں رہے گا، اس لیے کہ خاص علاقے سے فوج ہے، جب اس کی حکومت ہو جاتی ہے تو بقیہ حصہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر وہ فلاں علاقہ حکومت کر رہا ہے۔ اس سے جو ایک احساس محرومی پیدا ہوتا ہے وہی ہے جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں وہ تحریک جو ہے علیحدگی کی پروان چڑھی، ایوب خان کا مارشل لا، اسی کے نتیجے میں ضیاء الحق کے مارشل لا میں سندھ میں رد عمل پیدا ہوا۔ ابھی تو جو بھی ہتھ کنڈے ہیں چل رہے ہیں، جو ہارس ٹریڈنگ ہے، لیکن کسی وقت اگر صحیح رائے کے برابر سامنے آنے کا امکان ہو گیا تو نہ معلوم کیا فیصلہ ہو سندھ میں۔
تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت تک معاملہ جو ہے، جو اس وقت کے مسلمہ جو بھی جمہوری معاملات ہیں ان کے مطابق چلاتے رہیں گاڑی کو. باقی یہاں اسلام آئے گا تو اصل استحکام ہوگا، اور اسلام انقلاب کے ذریعے سے آئے گا. باقی یہ جو لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے آپ ایک پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں، میرا جو آج جو خبر چھپی ہے وہ پڑھی آپ نے. ایک میں نے تعریف کی ہے اپنے موجودہ وزیر اعظم کی کہ انہوں نے علامہ اقبال کے فکر کو اہمیت دی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. ہمیں تو اچھی بات کو اچھا کہنا کوئی کہے اور غلط بات کو غلط کہنا کوئی کہے. ہم کسی کے نہ اس کے ساتھی ہیں نہ کسی کے دشمن ہیں. ملک کی خیر خواہی میں، بہتری میں جو رائے جس وقت ہوتی ہے وہ دیتے ہیں.